اگلی حدیث ہے عن انس رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال وجد کمرۃ فی الطریق فقال لولا انی اخاف ان تکون من الصدقۃ لاکلتها متفق علیہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو راستے میں ایک کھجور پڑی ملی، آپ نے فرمایا اگر مجھے یہ خوف نہ ہوتا کہ کہیں یہ کھجور صدقہ نہ ہو تو میں اس کو کھا لیتا۔ یعنی یہاں پر دو چیزیں پتہ چلتی ہیں، ایک تو یہ کہ شک سے بچنا چاہیے، آپ نے یہ کھجور کا کھانا شک کی وجہ سے ہی چھوڑا تھا۔ دوسری بات یہ پتہ چلتی ہے کہ اگر انسان کو رستے میں کوئی چیز کسی کی گم ہوئی مل جائے تو اس کے ساتھ کیا معاملہ کرنا چاہیے، اس چیز کو انسان کو اپنے ذاتی استعمال میں لانے سے بچنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی صدقے کی چیز ہو یا کسی ایسے شخص کی ہو کہ جس کا مال لینا جو ہے وہ حرام میں شامل ہو، لہذا فرمایا کہ مجھے یہ خوف نہ ہوتا کہ کہیں یہ کھجور صدقہ کی تو نہیں، لہذا صرف انہیں یقین نہیں تھا لیکن صرف شک تھا، تو شک کی بنیاد پر آپ نے یہ نہیں کیا کہ اس کھجور کو کھا لیں، بلکہ شک کی بنیاد پر اس کو کھانا ترک کر دیا، چھوڑ دیا۔ وعن النواس بن سمعان رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال البر حسن الخلق والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس، رواہ مسلم۔ حضرت نواس بن سمان سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیکی حسن خلق کا نام ہے، یعنی لوگوں سے اچھے طریقے سے پیش آنے کا نام، اور گناہ وہ ہے جو تیرے دل میں کھٹکے اور تو یہ ناپسند کرے کہ لوگ اس کو جان لیں۔ کتنی خوبصورت باتیں ہیں چند مختصر الفاظ میں۔ پہلی بات یہ کہ نیکی جس طرح قرآن پاک میں آتا ہے کہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کو ہرگز نہیں پا سکتے یہاں تک وہ خرچ نہ کرو جو تمہیں خود پسند ہے، یعنی اپنے لیے جو پسند کرتے ہو۔ دوسرا یہ کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، کہ نیکی یہ نہیں کہ تم اپنے چہرے مشرق یا مغرب کی طرف کر لو، لیکن نیکی کیا ہے کہ جو اللہ پر ایمان لے، یوم آخرت پر، اور وعدہ پورا کرے اور غریبوں کے اوپر مال خرچ کرے، اور بہت سی تفصیلات اس کی ملتی ہیں۔ تو یہاں پر بھی ذکر کیا گیا کہ نیکی دراصل کس چیز کا نام ہے؟ لوگوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرنے کا نام، خوش اخلاقی سے پیش آنے کا نام۔ اور گناہ وہ ہے جو تیرے دل میں کھٹکے۔ گناہ کیا ہے؟ جو تمہارے دل میں کھٹک جائے، جس پر تمہیں بے چینی ہو جائے، یعنی فتویٰ تو بعد میں لو، پہلے اپنے دل سے پوچھو، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمانا ہے کہ استفت قلبک ولو افتوک، اپنے دل سے فتویٰ مانگو، خواہ لوگ تمہیں فتویٰ دے ہی کیوں نہ دے۔ لوگ اگر ایک چیز کو حلال یا حرام ٹھہراتے ہیں تو کوئی بات نہیں، تمہیں کیا چاہیے کہ تم اپنے دل سے بھی پوچھو کہ جو کسی نے حلال کر دیا تمہارے لیے واقعی تمہارے لیے حلال بنتا ہے یا نہیں، کیونکہ دل انسان کے اندر ایک ایسا میٹر رکھ دیا گیا ہے ضمیر نام کا کہ جو اس کو ہر چھوٹی بڑی کوتاہی اور برائی پر انسان کو وارن ضرور کرتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ کوئی اس کو سنے یا نہ سنے یا اسے ہی کچل ڈالنے کی کوشش کرے۔ اور فرمایا کہ اور تو یہ ناپسند کرے کہ لوگ تمہارے دل کے حال پر مطلع ہوں، یعنی اتنا صاف رکھو اپنا دل، اتنا خوبصورت بناؤ کہ اگر لوگوں کو دکھانا پڑے تو بھی خوشی سے دکھا سکو۔ اور آپ دیکھیں کہ جب یہ کیفیت ہو جائے دل کی تو پھر حقیقی سکون اور خوشی اور اطمینان اور مسرت انسان کی زندگی میں حاصل ہوتی، اس کے علاوہ نہیں، کہ انسان ظاہر اور باطن دونوں میں خدا سے ڈرنے والا ہو اور دل کو ایسے خیالات اور ایسی بدگمانی اور ناپاک چیزوں سے بچائے کہ جس کی وجہ سے اس کے چہرے کی رونق بھی ختم ہو جائے، اور کیا ہو، یعنی ظاہر اور باطن ایک ہو۔ تو اس کی طرف اشارہ ہے کہ گناہ دراصل وہ ہے کہ تم سمجھو کہ ہائے میں یہ بات دوسروں کے سامنے نہیں کر سکتا۔ وہ اسلام کسی ایسی پریکٹس کا نام نہیں کہ جو سب سے چھپ چھپا کر کی جائے، اسلام وہ ہے جو انسان کسی بھی موقع پر جس پر عمل کر رہا ہو اطمینان کے ساتھ۔ اور یہاں حسن خلق کی بات کی گئی۔ حسن خلق میں دو تین چیزیں، ہمیشہ لوگ یہ ہے کہ اس پہ سوچتے کہ پھر حسن اخلاق کیا ہے۔ حسن اخلاق جو ہے ایک تو انسان کے جسم کے اندر ہے، یعنی اس کے چہرے پر مسکراہٹ ہونی چاہیے، اس کی بات میں نرمی ہونی چاہیے، کسی کی توہین یا کسی کی تحقیر یا کسی کا مذاق ایسی چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ اور عمل میں انسان دوسرے سے توقع رکھنے کی بجائے اگر اس کو کچھ دے سکتا ہو تو دے دے، یعنی کسی پر اس لیے خرچ نہ کرے کہ وہ جواباً اور زیادہ دے، اور اگر اس کے پاس کچھ ہے کسی کے ساتھ کسی بھی طرح کی بھلائی وہ کر سکتا ہو
تو بھلائی کرنے میں وہ دیر نہ کرے، تاخیر نہ کرے۔ یہ 3 چیزیں بنیادی طور پر حسن اخلاق میں آتی ہیں، کہ یعنی چہرے پہ مسکراہٹ اسی وقت آئے گی جب دل خوش ہوگا۔ اور آپ دیکھیں کہ جب آپ کوئی بات پڑھتے ہیں تو اچھی لگتی ہے، تو آپ کے پاس کوئی بھی نہ بیٹھا ہو، آپ نے کسی کو بھی مسکراہٹ نہ دکھانی، کیونکہ دکھاوے کی مسکراہٹ تو مسکراہٹ ہی نہیں، وہ تو ایک زبردستی کی چیز ہوتی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ مسکراتے تھے، اور آپ دیکھیں کہ آپ کے اوپر غم بھی ایک سے ایک بڑھ کر تھا۔ فرمایا کہ غمگین مومن کا دل ہوتا ہے، مومن کا دل غمگین رہتا ہے، لیکن وہ جو اللہ تعالیٰ کی محبت کی خوشی ہوتی یا اس سے تعلق کی خوشی ہوتی ہے، وہ خوشی انسان کو ہر حال میں راضی رکھتی ہے۔ یعنی کوئی چیز اسے ملے یا اس سے چھن جائے، کوئی مصیبت آئے یا جائے، وہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر، اللہ کے فیصلے پر راضی ہوتا ہے۔ یہ رضا جب انسان کے دل میں اترتی ہے تو پھر اس کے اوپر سکون اور اطمینان اور خوشی کی ایک کیفیت طاری ہو جاتی ہے، خواہ وہ اس کا دل غمگین ہی کیوں نہ ہو۔ اور پھر اس کے بعد انسان جب دل کا صاف ہوتا ہے، دل میں خوشی ہوتی ہے، تو دوسرے کے ساتھ معاملہ کرتے وقت بھی اس کے اندر وہی جذبات ہوتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ جب آپ خوشی کے موڈ میں بیٹھے ہوتے ہیں تو کوئی آپ کے پاس آئے تو آپ کیا معاملہ اس سے کرتے ہیں؟ اچھی طرح سے پیش آتے ہیں۔ اور اگر آپ کے اندر کوئی پریشانی ہے تو ہر آنے جانے والا بھی آپ کے ساتھ بیٹھ کر پریشان ہی ہوگا۔ اور اگر آپ کے معاملات میں اچھائی آ جائے تو پھر یہ کہ لوگوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا جو ہے وہ کچھ بعید نہیں رہتا، یعنی ان کو ان کے حقوق دینا یا ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا جو ہے، پھر اس میں انسان کو دقت پیش نہیں آتی۔ لیکن اگر انسان کے دل میں بغض ہو، دل میں میل بھرا ہو، دل میں انسان کے کسی کی قدر نہ ہو، تو پھر انسان صرف ریاکاری اور دکھاوے کے طور پر چند تھوڑے وقت تو کام کر سکتا ہے، لیکن اس کام میں استقامت نہیں ہو سکتی۔ اس کے بعد اگلی حدیث ہے عن وابصة ابن معبد رضی اللہ عنہ قال اتيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال جئت تسأل عن البر قلت نعم فقال استفت قلبك البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر وإن أفتاك الناس وأفتوك۔ حضرت وابصہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ نے فرمایا تم نیکی کے متعلق پوچھنے آئے ہو؟ تم نیکی کے متعلق پوچھنے آئے ہو؟ میں نے عرض کیا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا اپنے دل سے فتویٰ طلب کرو، یعنی مجھ سے نہ پوچھو، اپنے آپ سے پوچھو۔ نیکی وہ ہے جس پر تیرا نفس اور دل مطمئن ہو جائے، یعنی خواہ لوگ ناراض ہی کیوں نہ ہو، خواہ لوگ کچھ بھی کیوں نہ کریں، لیکن اگر تمہارا خدا تعالیٰ کے ساتھ دل اور ضمیر اور یعنی احساسات خالص ہیں، سچے ہیں، تو پھر تمہیں دنیا بھر کی مصیبتیں بھی اس طرح ستائیں گی نہیں، بلکہ اطمینان پیدا کریں گی۔ اور گناہ وہ ہے جو نفس میں شبہ پیدا کرے اور سینے میں کھٹک جائے، بے چین ہو جائے انسان کہ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، اور خواہ لوگ تجھے کچھ سے کچھ فتوے دیتے رہیں۔ آپ دیکھیں کہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ جب ہم کسی کے ساتھ تھوڑا سا معاملہ خراب کر بیٹھتے ہیں، اور یہ ہر انسان کی زندگی میں ہوتا ہے، کبھی غصہ آ جاتا ہے، کبھی کوئی اور بات ذہن میں بیٹھ جاتی ہے، کبھی کوئی اور بدگمانی ہوتی ہے، تو ایسے میں پھر کیا ہوتا ہے کہ انسان کو فوراً احساس ہو جاتا ہے کہ میں نے دوسرے کے ساتھ زیادتی کی ہے۔ اگر وہ اس احساس کو زندہ رکھے اور دوسرے سے معافی مانگ لے، یا جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان الحسنات یذہبن السیئات، اچھائیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں، تو کسی کے ساتھ اگر برا ہو گیا تو اس کے ساتھ آگے بڑھ کر اچھا سلوک کر لے، تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ برائی ختم ہونے کے بعد انسان کے دل کی بے چینی اور بے سکونی اور بے قراری ختم ہو جائے گی۔ اور فرمایا کہ نیکی وہ ہے جس پر تیرا نفس اور دل مطمئن ہو جائے، اور گناہ وہ ہے جو نفس میں شبہ پیدا کرے اور سینے میں کھٹک ہو جائے، خواہ لوگ تجھے کچھ ہی فتوے کیوں نہ دیتے۔ اب وہ پھر معاملہ خراب کرنے والی بات ہی کی طرف میں آتی ہوں کہ جب ہم کسی انسان سے بگاڑ بیٹھتے ہیں، کوئی سخت بات کر بیٹھتے ہیں، کوئی ناراضگی کا اظہار کر بیٹھتے ہیں، پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ دوسروں سے مشورہ کرتے ہیں کہ آج دیکھو یہ ہوا، میں نے فلاں کو یہ بات کہی اور اس نے مجھے جواب میں یہ کہا، بتاؤ میں نے ٹھیک کیا یا نہیں کیا۔ تو اب یہ کہ لوگ آپ کے سامنے کہہ دیں کہ آپ نے ٹھیک کیا، خواہ آپ نے نہ بھی کیا ہو۔ فرمایا کہ لوگوں کے فتوے میں مت جانا، کوئی کہہ بھی دے تم نے ٹھیک کیا، ہاں اچھا کیا، بہت اچھا سنایا اس کو، ایسے ہی جواب دیتے ہیں، بلکہ اس سے بڑھ کے بھی جواب دینا، یعنی وہ تو مطلب ایک غلط کام کے کرنے پر، یعنی ویسے کہتے ہیں نا کہ چوری اور سینہ زوری والی بات، کہ وہ غلطی پر
آپ کو نہیں بتائیں گے آپ کے منہ پر کہ آپ نے غلطی کی، لیکن پیٹھ پیچھے کیا کریں گے؟ اسی بات کو اچھالیں گے اور آپ کی غلطی بنا کر پیش کریں گے. اس لیے فرمایا کہ جب تم نے یہ حساب لگانا ہو کہ تم اچھے ہو یا برے، اچھا کام کیا یا برا، تو اس سے دوسروں سے اس کا سرٹیفکیٹ نہ حاصل کرو، بلکہ خود اپنے اندر جھانک کے دیکھو کہ تمہارا دل کیا کہتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اگر تم اللہ سے ڈرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے اندر ایک میزان پیدا کر دے گا. آپ دیکھیں کہ ہر چھوٹی بڑی بات پہ انسان کیا کرتا ہے، یہ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، یہ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے. اور اگر فرقان اندر فٹ ہو جائے، یہ اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہوتی ہے کہ دل کے اندر ایک فیصلے کی قوت پیدا ہو جائے تو انسان کے لیے بہت سے کام کرنا آسان ہو جاتے ہیں اور بہت سی برائیوں سے پرہیز کرنا بھی پھر آسان ہو جاتا ہے اور غلط کام کرنا مشکل ہو جاتا ہے. تو اس صورت میں ہمیں کیا بتایا گیا کہ اندر کے قاضی سے پوچھو کہ وہ کیا کہتا ہے، اور جس چیز پر وہ منع کر دے. ایک ہوتی ہے دل کی خواہش اور ایک ہوتی ہے دل کا اچھائی اور برائی کے درمیان فرق کرنا. دل کی خواہش اور اچھائی برائی کے درمیان فرق کرنے کی کیفیات میں بالکل فرق ہے. ٹھیک ہے نا، اللہ تعالیٰ نے ہمارا دل تو ایک ہی بنایا، لیکن دل کے اندر خیالات اور احساسات کی اقسام مختلف رکھی. تو وہ قسم کے جو برائی پر انسان کے بے چین ہو جائے، اس سے پوچھو کہ تم نے کیا کیا، اچھا کیا یا برا کیا، اور وہ تمہیں بتا دے گا. اور اگر تم اپنے کان دل کے کھلے رکھو تو تمہیں پھر ہدایت نصیب ہو جائے گی. جن لوگوں کو ہدایت نصیب نہیں ہوتی اس کی یہی وجہ ہوتی ہے کہ انہوں نے کان بند کر لیے ہوتے، جس طرح قرآن پاک فرماتے سمن بکمن عمیٌ فہم لا یرجعون. حضرت ابو سروا عقبہ بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے ابو احاب بن عزیز کی بیٹی سے شادی کی تو ایک عورت ان کے پاس آئی اور کہا، میں نے عقبہ اور اس عورت جس کے ساتھ اس نے شادی کی ہے دونوں کو دودھ پلایا ہے. حضرت عقبہ نے اس عورت سے کہا، مجھے معلوم نہیں کہ تو نے مجھے دودھ پلایا ہے اور نہ تو نے مجھے پہلے یہ بتایا ہے. پھر وہ مدینہ میں گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ نے فرمایا، اب جب یہ بات کہی جا چکی ہے تو تمہارا نکاح کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ تو حضرت عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت سے علیحدگی اختیار کر لی اور اس عورت نے کسی اور آدمی سے نکاح کر لیا. اس حدیث سے بہت سی باتیں پتہ چلتی ہیں. پہلی بات تو یہ کہ ایک عورت کی گواہی ایسے معاملات میں اکیلی بھی قابل قبول ہوتی. عموماً عورتوں کو شکوہ رہتا ہے کہ ہماری عورت کی گواہی جو ہے وہ ایک آدمی کے برابر دو عورتوں کی گواہی کیوں ہے، ہم کوئی آدھی چیز ہے، آدھی ہستی ہے اور ہم کوئی سیکنڈ کلاس ہیں. بات یہ نہیں، گواہی جو ہے وہ کوئی انعام نہیں کہ جسے آپ کو ملنے سے رہ گیا. گواہی ایک بہت بڑی ذمہ داری کی بات ہے. مثال کے طور پر آپ کچن میں کھڑے ہیں، نوکر گلاس توڑ دیتا ہے، مالک آپ سے چاہتا ہے گواہی لے کہ آپ نے دیکھا اس نے جان کے توڑا یا خود ٹوٹ گیا. آپ اس وقت کیا چاہیں گے کہ آپ سے گواہی لی جائے؟ آپ یہ چاہیں گے کہ مجھے چھوڑ دیا جائے، مجھ سے نہ پوچھا جائے کہ یہ کس نے توڑا اور کس نے نہیں توڑا. اس لیے کہ اگر آپ جھوٹی بات کہتے ہیں کہ نہیں توڑا تو ہو سکتا ہے مالک ناراض ہو، اور دنیا کا مالک نہ بھی ناراض ہو تو وہ بڑا مالک ضرور ناراض ہوگا، کیونکہ جھوٹی گواہی ان جرائم میں سے جنہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی شدت اور سختی کے ساتھ جس سے منع کیا اور اس میں بہت سخت وعید بھی سنائی. اور اگر آپ صحیح گواہی دیتے ہیں تو اس شخص کے دل ٹوٹنے کا اندیشہ ہے کہ وہ ناراض ہوگا، وہ خفا ہوگا. تو کسی بھی موقع پر گواہی دینا ایک بہت بڑا بوجھ ہے. اس لیے یہ اس میں ناراض ہونے کی بات نہیں کہ ہمیں ایک بوجھ سے آزاد کیوں کیا گیا. ویسے تو عورتیں آزادی چاہتی ہیں لیکن معلوم نہیں گواہی کے معاملے میں کیوں برڈنڈ ہونا چاہتی ہیں. خیر، یہاں پر یہ بتاتی چلوں کہ خاندانی معاملات میں، رضاعت کے معاملے میں، نسب کے معاملے میں مرد کی گواہی مانی نہیں جاتی، لیکن انہوں نے کبھی نہیں شکوہ کیا. عورت کی گواہی، اور وہ بھی ایک عورت کی گواہی کافی ہے. جیسے کہ اس بخاری کی روایت میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس ایک عورت نے کہا کہ میں نے تمہیں بھی دودھ پلایا اور تم نے جس سے نکاح کیا اس کو بھی پلایا تھا، لہذا تم آپس میں دونوں رضائی بہن بھائی ہو. تو مرد جیسے اپنی نیچر میں ہوتے ہیں، اس نے فوراً حضرت عقبہ نے کہا کہ مجھے نہیں پتا کہ تم نے پلایا ہے کہ نہیں پلایا، یعنی اس نے ماننا نہ چاہا اس بات کو، اور نہ تو نے مجھے پہلے یہ بتایا، تو اب میں کر چکا ہوں تو اب بس جانے دو اس بات کو. لیکن کیا ہوا، دل میں کھٹک آ گئی، شک پڑ گیا نا. انکار تو کر گئے، میں نہیں جانتا کہ تو نے پلایا کہ نہیں پلایا، اور وہ اپنے آپ کو تسلی دے دیتے، لیکن شک پڑ گیا. یہ بات چونکہ شک کے بعد میں آ رہی ہے نا، بات شک والی چیزوں کو چھوڑ دو. تو اس کی مزید تسلی کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ جاتے ہیں
اور آپ سے یہ مسئلہ دریافت کرتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جب یہ بات کہی جا چکی ہے تو تمہارا نکاح کیسے جائز ہو سکتا ہے. تو گویا آپ نے ایک عورت کی بات کو وزن دیا اور نکاح جیسے عقدۃ النکاح یعنی پختہ عہد کو توڑ دیا، جو کہ ابغض الحلال عند اللہ الطلاق، یعنی الگ ہونا جو ہے اللہ کے ہاں سب سے مبغوض ترین چیز ہے حلال چیزوں میں. تو اس میں آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کہی جا چکی ہو چکی بات، تمہارا نکاح اب یہ جائز نہیں. تو گویا شک والی بات سے بچنا جو ہے وہ انتہائی ضروری ہے. اور پھر حضرت عقبہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھرپور اطاعت کی. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میرا اتنا حرج ہوا اور اتنا نقصان ہوا اور میں اب چھوڑ نہیں سکتا، فوراً آپ نے بات مان لی. اس سے صحابہ کرام کا جذبہ اطاعت آپ کے سامنے آتا. ہمیں اگر کوئی بات کہے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور ایسا نہیں اور ایسا کر لو، تو ذرا ہم اپنے دلوں کا حال دیکھیں کہ کریں گے یا نہیں کریں گے، اور کتنی دفعہ جان کے بھی پھر وہ نہیں کریں گے جو آپ نے کہنے کو کہا ہو. تو پھر ہماری محبت کا کیا عالم ہوا. بہرحال اس کے بعد انہوں نے کیا کیا، عورت کو جدا کر دیا اور عورت نے کسی اور آدمی سے نکاح کر لیا، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس معاشرے میں نکاح کرنا کوئی بہت بڑا وبال نہیں تھا، کوئی مصیبت نہیں تھی، بلکہ آپ دیکھتے ہیں حضرت اسماء بنت امیس کا واقعہ آپ نے پڑھا ہوگا سیرت صحابیات میں. آپ دیکھیں کہ اس میں ان کے 4 یا 5 نکاح ہوتے ہیں، جس سے نکاح کرتی ہے وہ فوت ہو جاتا ہے، اور ایک دوسری تیسری مرتبہ جب ان کا نکاح ہوتا ہے تو اس موقع پر کوئی ان کو منحوس نہیں قرار دیتا کہ یہ وہ عورت ہے جس سے 3 لوگوں نے نکاح کیا اور 3 کے 3 مر گئے، چوتھا پھر کرتا ہے. اور پھر 5ویں 6ٹھی مرتبہ جب ہوتی ہے تو وہ کہتی ہیں کہ نہیں بس اب میں تھک چکی ہوں، میں اب نکاح نہیں کروں گی. تو یہ مثالیں ہمیں اس معاشرے میں کہیں نظر نہیں آئیں گی. ہمارے ہاں نکاح کرنے کے لیے اور شادی کرنے کے لیے معیار اتنے بلند کر لیے گئے ہیں کہ اچھی بھلی سمجھدار ذہین اور بہترین لڑکیاں صرف شکل و صورت میں کسی کمی بیشی کی وجہ سے، اور وہ بھی اللہ نے بنائی، کسی نے نہیں بنایا، اور وہ اس کو تو ہم اپنی ایک خیالی صورت پہ پرکھتے ہیں، وہ ایک امیجنری پری کی شکل میں لڑکیوں کو پرکھتے ہیں، اور جب اس پہ کوئی پورا اترے تو پھر ہی وہ نگاہ میں جچتی ہے. حالانکہ پریاں تو زمین پہ نہیں رہتی، ہوتے سب انسان، اور شادی بھی پھر کہیں نہ کہیں سب کی ہو ہی جاتی ہے. لیکن اس پر اللہ تعالیٰ پوچھیں گے ضرور کہ تم نے اپنے معیار اتنے زبردست کیوں بڑھا لیے اور اپنے آپ کو اتنی مشقت میں کیوں ڈالا. بہرحال اگلی حدیث ہے وعن الحسن بن علی رضی اللہ عنہ قال حفظت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دع ما یریبک الی ما لا یریبک. حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہما، یہاں بھی عنہما حضرت حسن اور حضرت علی دونوں کی وجہ سے ہے. انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات یاد کی. آپ ذرا تصور میں لائیں کہ حضرت حسن کتنے چھوٹے بچے تھے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث یاد کی، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ فرماتے تھے وہ یہ نہیں تھا کہ لوگ ایک کان سے سنتے اور دوسرے سے نکال دیتے تھے، بلکہ اس کو یاد کرتے تھے. نہ صرف یہ کہ بڑے بلکہ بچے بھی. حضرت حسن کہتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات یاد کی، اور بات کیا تھی؟ مشکوک چیز کو چھوڑ کر وہ چیز اپناؤ جس میں شک نہیں، یعنی اس چیز کو اختیار کرو جو شک و شبہ سے بالا تر ہے. جیسے وہ بنی اسرائیل کی گائے کے قصے میں آتا نا، لا شیۃ فیہا، کہ کوئی داغ نہیں اس میں، یعنی بے داغ چیز اپناؤ. تو وہ نہ صرف یہ کہ ظاہری داغوں سے بچو بلکہ دل کے داغوں سے بھی بچو. وعن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت كان لأبي بکر الصدیق رضی اللہ عنہ غلام يخرج له الخراج وكان أبو بكر يأكل من خراجه فجاء يوما بشيء فأكل منه أبو بكر فقال أبو بكر وما هو؟ فقال كنت تكهنت للإنسان في الجاهلية وما أحسن الكهانة إلا أني خدعته فلقيني فأعطاني لذلك هذا الذي أكلت منه فأدخل أبو بكر يده فقاع كل شيء في بطنه. رواه البخاري. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرمایا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک غلام تھا جو روزانہ اپنی کمائی کی ایک مقررہ مقدار آپ کو ادا کرتا تھا. یعنی غلاموں کی بھی حیثیت اس زمانے میں ایسی تھی جیسے جانوروں کی. جیسے بعض لوگوں نے گھوڑے خریدے ہوئے ہوتے ہیں اور اس پہ وہ ٹانگے میں جوت کر ان پہ کمائی کرتے ہیں، تو جو بھی دن کی کمائی ہوتی ہے گھوڑے نے تو اس میں سے دانا اور چارہ ہی کھانا ہوتا ہے، باقی کمائی تو مالک کی ہوتی ہے. اسی طرح غلاموں کے ساتھ بھی ایسا ہوتا تھا کہ جو وہ کماتے تھے اس میں سے کچھ % اپنے مالک کو ادا کرتے تھے. اور وہ کیوں کرتے تھے؟ وہ اس کو نعمت سمجھتے تھے کہ مالک نے ہمیں کئی کام کرنے کی اجازت دی کہ ہم کچھ کمائی کر سکتے ہیں.
اور اس کی شرط یہ ہوتی تھی ٹھیک ہے کماؤ اپنے لیے بھی، لیکن اتنا حصہ چونکہ میں تمہیں خرید چکا ہوں مجھے بھی ادا کرنا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس کی کمائی سے کھا لیتے تھے۔ ایک دن وہ غلام کوئی چیز لے آیا تو حضرت ابوبکر صدیق نے اسے حسب معمول کھا لیا۔ غلام نے آپ سے کہا آپ کو معلوم ہے یہ کیا ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق نے پوچھا کیا ہے؟ غلام نے کہا زمانے جاہلیت میں ایک شخص کے لیے کہانت کیا کرتا تھا، یعنی غیب کی خبریں بتاتا تھا اس کو۔ گو کہ میں اچھا کاہن نہیں، یعنی مجھے پتا نہیں ہوتا تھا، میں نے صرف اس شخص کو دھوکہ دیا تھا، یعنی ایسے جھوٹ موٹ بات بنا کے بتائی تھی۔ وہ شخص مجھے ملا اور اس نے مجھے اس کہانت کی وجہ سے یہ چیز دی ہے جو میں اسے غیب کی خبریں بتاتا تھا، تو جو آپ نے کھائی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے منہ میں ہاتھ ڈالا اور پیٹ میں جو کچھ تھا طے کر کے نکال دیا، کیونکہ کاہن کی کمائی حرام ہوتی ہے جو غیب کی خبریں سنا کے لوگوں سے مال کماتے ہیں، یا نجومی وغیرہ جو ہوتے ہیں۔ وعن نافع ان عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ كان فرض للمهاجرين الاولين 4000 وفرض لابنه 3000 و500 فقيل له هو من المهاجرين فلم نقصته فقال انما هاجر به ابوه يقول ليس هو كمن هاجر بنفسه۔ حضرت نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مہاجرین اولین کا وظیفہ 4000 مقرر فرمایا۔ حضرت عمر کے زمانے میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بہت زیادہ فتوحات ہوئی تھی اور بہت زیادہ مال غنیمت آیا تھا، تو جن لوگوں نے شروع میں ہجرت کی تھی ان کے لیے 4000 مقرر کیے اور اپنے بیٹے کا 3500۔ آپ سے عرض کیا گیا یہ بھی مہاجرین میں سے ہیں، ان کا وظیفہ آپ نے کیوں کم کیا؟ فرمایا اس کے ساتھ اس کے باپ نے بھی ہجرت کی ہے۔ فرماتے ہیں یہ ان لوگوں کی طرح نہیں ہو سکتا جنہوں نے صرف خود ہجرت کی، اس کے ساتھ تو میں تھا۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ اپنی اولاد کے معاملے میں وہ کتنے سخت تھے۔ وعن عطية بن عروة السعدي الصحابي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا مما به بأس۔ حضرت عطیہ بن عروہ سعدی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ متقین کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا یہاں تک کہ وہ حرج والی چیز کے خوف سے اس چیز کو بھی چھوڑ دے جس میں کوئی حرج نہ ہو، یعنی شک والی مراد ہے، چیز اختیار نہ کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما لا إله إلا الله أنت الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين رب نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل اسم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك ردا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين۔ یا رب العالمین جو کچھ ہم نے سیکھا ہے ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرما، جو بات ہمارے سمجھنے میں غلط ہوئی ہو ہمیں اس کی صحیح سمجھ عطا فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما اور بہترین غور و فکر کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین تو ہمیں اپنے قریب کر لے، اپنی محبت عطا کر دے، ہماری ساری مشکلات کو آسان کر دے۔ اللہ تمام بیماریوں سے نجات عطا فرما، جسمانی اور روحانی مرضوں سے نجات عطا فرما۔ یا اللہ تو ہمارے والدین پر رحم فرما، یا اللہ تو ہماری اولاد کو ہدایت عطا کر، انہیں ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا،
یا رب العالمین تو دنیا اور آخرت میں ہم پر اپنی نظر کرم اور رحمت فرما، اور ہمارا شمار اور ہمارا قیامت کے دن جی اٹھنا صالحین میں سے کر دے، اپنے عرش الہی کے سائے تلے جگہ عطا فرما۔ یا اللہ تو ہمارا حامی و ناصر ہو جا، اللہ تو ہم سے راضی ہو جا۔ اللہم انا نسألک من الخیر کلہ عاجلہ وآجلہ ما علمنا منہ وما لم نعلم، لا الہ الا انت ربنا تقبل منا انك انت السميع الدعاء وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين الہی آمین۔ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك۔